میں کہتا ہوں جی منجی ٹھکوا کے جائیں آپ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئے ہیں کہ اگر کوئی کہیں کوئی چولے کوئی رہ رہی نا تو میں وہ منجی ان کی ٹھوک دوں مکمل. سیکنڈوں ویڈیوز میں نے یہ کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مکتبہ فکر اہل حدیث ہے. پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز اس ناچیز کی ہیں جس کو تم قادیانی کہتے ہو. پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز غامدی صاحب کے خلاف میری ہیں. طارق مسعود صاحب 2 یا 3 ویڈیوز آپ دکھائیں گے وہ بھی انہوں نے سطحی گفتگو کی ہے. میں نے پوری ڈاکٹرن گھنٹوں کی ویڈیوز غامدی صاحب کی تصویریں لگا کے ریپلائی ٹو غامدی صاحب ریکارڈڈ ہے. میرا تھوڑا اس پہ سخت سٹانس ہے, میں بتا دوں کیمرے میں. زید ابن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ مطلقاً انکار نہیں کر رہے تھے, حالانکہ اس میں مطلقاً انکار ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا نبی علیہ السلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں, کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی. نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا. کہ میں جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہے نا جی, انہیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت مانتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہی ہیں, حسن و حسین, فاطمہ اور سیدنا علی. یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں. یعنی آپ کا موقف یہی ہے, چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کہ ازواج مطہرات, اور یہ ریکارڈڈ ہے 2012 سے ریکارڈڈ ہے. جی اچھی بات. آپ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اہل حدیثوں کے خلاف, بریلویوں کے خلاف, دیوبندیوں کے خلاف منکر حدیث ہونے کی وجہ سے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی اور غامدی صاحب کے خلاف کتنی ویڈیوز اپنے آفیشیل پر؟ جی آفیشیل پہ پروموشن یہاں سے جی سرکار دیکھے تو صحیح. جی واحد ہیں غامدی صاحب جن کے اوپر میں نے پوری کی پوری ایک نشست میں 2.5-3 گھنٹے کی 20 questions about جاوید احمد غامدی پوری سیریل کی ہے. یہ سیریل میں نے ابھی تک بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے اوپر کی ہی نہیں ہے. کہ میں نے ان کے پورے نظریات, ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے وہ آئے, ان کا میں نے سوالات کرنے ہیں ان کے ڈیلس کے خطبات کی بنیاد کے اوپر. تو میں نے کہا مجھے آپ نے سوال دکھانے بھی نہیں, ان کو ترتیب سے لکھیں, میں پوری نشست کروں گا. پلانٹ ارتھ پہ غامدی صاحب وہ خوش نصیب ہیں انورٹڈ کاماز میں کہ جن کے اوپر میں نے پورا پروگرام ریکارڈ کیا. اچھا دوسری بات, دوسرا غامدی صاحب سے اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے پہ, تو میں نے اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ان کے اوپر ریکارڈ کروائی. ٹھیک ہے. اچھا رفع الاجدین کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں نے اس کے اوپر ویڈیو. آپ غامدی صاحب کا ایک نظریہ بتائیں کہ جو گمراہی پر مبنی ہے, اور میں نے اس کے اوپر بائی نیم مخاطب کر کے نزول مسیح اور حیات مسیح, یہ بہت کریٹیکل ایشو تھا. سارے لوگ ان کو حدیثوں سے جواب دے رہے تھے, میں نے قرآن سے بنیاد بنا کے اور غامدی صاحب کی تصویر لگائی ہے. میری سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہی غامدی صاحب کے جواب میں, جس طرح مجھے قادیانی کہتے ہیں نا, میں نے چیلنج دیا ہے کہ آفیشیل پہ سرکار, آفیشیل پہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز اس ناچیز کی ہیں جس کو تم قادیانی کہتے ہو. پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز غامدی صاحب کے خلاف میری ہیں. طارق مسعود صاحب 2 یا 3 ویڈیوز آپ دکھائیں گے وہ بھی انہوں نے سطحی گفتگو کی ہے. میں نے پوری ڈاکٹرن گھنٹوں کی ویڈیوز غامدی صاحب کی تصویریں لگا کے ریپلائی ٹو غامدی صاحب ریکارڈڈ ہے. میں ایک بات آپ کے کیمرے کی وساطت سے آڈینس تک آپ کی پہنچا دوں, میرے بارے میں آپ نے جتنی بھی رائے قائم کی ہوئی ہے نا وہ ہمارے مخالفین کے کہنے پہ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ, میں نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف میرے کلپ ہیں سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ, اور علمی کلپ ہیں, یہ تو صرف گالی گلوچ. غامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ کلپ داڑھی کے مسئلے میں, حیات مسیح کے مسئلے میں, پردے کے مسئلے میں, اور وہ 20 کوسچن پوری ڈاکٹرن ہے جو میں نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے پہلے 50 منٹ جو ہے نا غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, میں نے ان کی پوری ڈاکٹرن جو وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ پوری کی پوری میں نے اکھاڑ کے پرے پھینکی ہے اور غامدی صاحب کو سینٹرڈ کر کے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب ذرا اس پر کاؤنٹر کوسچن مزید لمبا نہیں کر رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں, لمبا نہیں, میں کہتا ہوں جی منجی ٹھکوا کے جائیں آپ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئے ہیں کہ اگر کوئی کہیں کوئی چولے کوئی رہ رہی نا تو میں وہ منجی ان کی ٹھوک دوں مکمل. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل میں ایک بات کرنے لگا ہوں, آپ بتا دیجیے گا یہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا غلط نہیں. آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی, آپ نے دیوبندیوں کے خلاف 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی. غامدی صاحب کے خلاف آپ نے 3 گھنٹے کی ایک ہی ویڈیو. نہیں ایک ویڈیو نہیں, میں کئی ویڈیوز. مجھے آپ کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. جی غلط کہہ رہے ہیں آپ. اور دوسری بات اس کا اصل کیا جواب ہے؟ اصل جواب یہ میں دے چکا ہوں کہ ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں. آپ لکھیں ریپلائی ٹو غامدی تو دیکھیں وہ جو ویڈیوز بنی وہ تو پوری میں نے کہا کہ اسپیشل پورا پروگرام کیا اور پھر اس پروگرام کے کلپس بنائے علیحدہ ٹاپک وائز. ایون قادیانیوں کے حوالے سے بھی میں نے غامدی صاحب کو جواب دیا ہوا ہے جو قادیانیوں کے بارے میں کرتے تھے. اس کے بعد وہ ڈیفینسو موڈ میں گئے اور پھر حسن الیاس بھائی نے ان سے باقاعدہ سوال پوچھا کہ آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ میں اس عقیدے کو
کفر سمجھتا ہوں. میں قادیانیوں کو نان مسلم سمجھتا ہوں. کافر میں اس لیے نہیں کہتا کہ کافر لفظ جو ہے نا یہ حق ہے ایک پیغمبر کا کہ وہ بولے, میرا یہ حق نہیں, لیکن میری اس کی کوئی انٹرپریٹیشن یہ نہ کرے کہ میں قادیانیوں کو نان مسلم نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا قادیانی تو چھوڑ دیں, میں تو نبی الاسلام کے بعد کسی کشف کسی الہام کا قائل نہیں ہوں, تو میں اس کی جھوٹی نبوت کا کیسے قائل ہوں گا. اور دوسری بات, آپ نے اہل حدیث کی بات کی, میری ایک نہیں درجنوں بلکہ اسٹوڈنٹس کی ملائیں آپ سینکڑوں ویڈیوز میں نے یہ کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مکتبہ فکر اہل حدیث ہے, اور یہ اہل حدیث کو آن ریکارڈ ہے. اچھا, غامدی صاحب کا ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر, حضرت فاطمہ پر, حسنین کریمین پر, کہ یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں یا نہیں. یہ تو جسٹ میں نے بنیاد بنائی ہے, تمہید باندھی ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ اہل بیت میں کون سی شخصیات شامل ہیں؟ ہاں جی, میرا موقف تو یہ ہے کہ نبی الاسلام کی ازواج جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہل البیت ہیں, اور صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک, اس میں اہل البیت سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبی الاسلام نے چادر کے نیچے لے کے اور وہی آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر صحیح مسلم میں 6220 میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا, اس میں بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں, میرا تھوڑا اس پہ سخت سٹانس ہے, میں بتا دوں کیمرے میں, ہاں جی, میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبی الاسلام کی بیوی ہے نا جی, انہیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت مانتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہی ہیں, حسن و حسین, فاطمہ اور سیدنا علی. یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہیں. تو صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے نا, قرآن اور اہل البیت 6225 سے 6228 تک, اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم. وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری وفات کے بعد اس نے سلوک کرنا, میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اس کے اینڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہل بیت ہیں, لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جن اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا وہ ہیں جو آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس ہے, جن کو کربلا میں قتل کیا گیا. اگلی بات سنیں, مسلم شریف میں اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. نہیں ہیں کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہے جب تک خامد اسے عقد میں رکھے, جب اسے طلاق دے دے تو فارغ ہو جائے گی. لیکن جو اولاد ہوتی ہے, جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں, انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ ہی اہل بیت رہتے ہیں بشرطے کہ وہ دین نہ کوئی چھوڑ جائے. تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے, آپ کے خاندان کے لوگ ہیں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس. اچھا, اب زید ابن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ مطلقاً انکار نہیں کر رہے تھے, حالانکہ اس میں مطلقاً انکار ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا نبی علیہ السلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں, کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی. نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا. نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو ہاشم نے, نعوذ باللہ. آپ نے اپنا موقف دیا کہ آپ پہلے, میں بات پوری کر لوں, ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا. برا سلوک ہوا ہے حضور کی اولاد کے ساتھ. نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی, ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں, کیونکہ وہ کمپٹیٹر سمجھتے تھے نا ان کو اہل بیت کا. اور اہل بیت تو ویسے ہی عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے. تو نبی کی جو بیوی ہے نا, انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے, شیعان علی کی طرف سے بھی اور شیعان بنو امیہ کی طرف سے بھی, کیونکہ دونوں کے لیے رسپیکٹیبل. اور دیکھیں نا عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ لوگوں عائشہ نکل چکی ہیں بصرہ سے علی سے لڑنے کے لیے, لیکن یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مومنین کی ماں ہے. تو یعنی امہات المومنین نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا جو برا وقت دیکھا ہے اہل البیت نے. لیکن آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جی وہ اہل البیت ہے. ہاں جی, یعنی آپ کا موقف یہی ہے, چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کہ ازواج مطہرات, اور یہ ریکارڈڈ ہے 2012 سے ریکارڈڈ ہے. جی اچھی بات.